نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 408۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دلکشا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجیے۔ اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی نیکی، جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے اپنے آقا و مولا شب اسرا کے دولہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے رسولوں، نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے پیر و مرشد کو پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی نیت چاہیں تو نیت کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رجب وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نفلی روزوں کی فضیلت بہت پیاری ہے۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے، رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے، گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ اور رجب کی 27 تاریخ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی۔ معراج میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم نعمت ہے۔ معراج کب ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال۔ معراج کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر، رات کے انتہائی قلیل حصے میں۔ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، اور جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا اس کا۔ سفر معراج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی سیر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل کیا، چشمان سر سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور معراج یاد رکھیے حالت بیداری میں ہوئی، جسم و روح کے ساتھ ہوئی۔ اس سفر میں سید الملائکہ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ رہے۔ آن کی آن میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، 1 ماہ سے زیادہ کا سفر آنن فانن طے ہو گیا۔ بیت المقدس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی سعادت حاصل کی، آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان پر جبریل امی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دروازہ کھلوایا۔ ہر آسمان پر انبیاء موجود تھے میرے آقا کا استقبال کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے، تشریف آوری کی مبارک بادیں دینے کے لیے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہنچے، جس سے آگے
کسی مقرر فرشتے کو بھی بڑھنے کی مجال نہیں، یہاں تک کہ جبریل امی علیہ السلام نے بھی اس موقع پر معذرت کی، اور پھر شب اسرا کے دولہ مہمان خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس خاص قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کا مخلوق تصور ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی عنایات ہوئیں، امت کے لیے نمازوں کو تحفہ عنایت ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے واپسی پر سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد جنت کی سیر کی، پھر جہنم کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر اس واقعے کی خبر میرے آقا علیہ السلام نے دی تو کفار ناہنجار نے بہت شور مچایا۔ میرے آقا علیہ السلام کبھی بھی ظاہری طور پر بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے پورے بیت المقدس کا حال بتایا اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیات بتائیں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ معراجیہ 67 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدائق بخشش شریف میں مختلف اشعار ہیں جس میں مختلف انداز سے واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت اپنے ایک کلام میں لکھتے ہیں، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں۔ یعنی شب معراج اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فرشتوں کی مقدس جماعت کے قریب سے گزرے تو فرشتوں نے سلامی پیش کی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں نے سلامی پیش کی، مرحبا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا اس پورے سفر معراج میں جبریل امی علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ جبریل امی علیہ السلام یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، انبیاء پر وحی لاتے رہے۔ اور ان کا کچھ تعارف عرض کروں، ان کا قد پاک نہ بلند ہے نہ چھوٹا، سفید رنگ کا لباس جو جواہر و یواقیت سے مرصع ہے۔ جبریل امی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ برف کی مانند سفید ہے، دندان مبارک روشن اور چمکدار ہے، گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار، سرخ یاقوت کے 1600 بازو ہیں، ہر 2 بازوؤں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ گردن مبارک جبریل امی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت اور لمبی ہے، قدم مبارک سرخ اور پنڈلیاں زرد ہیں، اس کے پر جن سے پرواز آپ فرماتے ہیں زعفران کے بنے ہوئے ہیں، ان کی تعداد ہے 70,000۔ سر سے لے کر قدموں تک پر آپ کے جسم پاک پر ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام کے ہر پر چاند اور ستارے ہیں، آنکھوں کے مابین شمس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میکائیل علیہ السلام سے 500 سال بعد پیدا کیا، اور جبریل امی علیہ السلام ہر روز جنت کی ایک نہر میں نہاتے ہیں، پھر بدن کو جھاڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور سارے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے انسانوں کا کعبہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ، ایسے ہی بیت المعمور ہے، اور بالکل اس کے عین اوپر ہے۔ تو شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کی مقدس جماعت کے قریب سے گزرے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں سلامی پیش کی۔ اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی، ہو
سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ میں اس انداز سے اس بات کو پیش کیا کہ قدسی یعنی فرشتے کس طرح سلامی پیش کر رہے تھے۔ تجلی حق کا سیرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دورو یا قدسی پر جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے ہی تیار کیا اور جنا کا دولہا بنایا۔ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اس کی منظر کشی یوں فرماتے ہیں، خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ کون سا عالم؟ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ تو شب معراج فرشتوں نے بھی خوب دیدار مصطفیٰ کیا، اور جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام تو سارے سفر معراج میں ساتھ رہے۔ ہاں، سدرۃ المنتہا کا جب مقام آیا تو انہوں نے اس مقام پر آ کر معذرت کی، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پھر آگے گئے۔ کیسے گئے؟ جانے والا یا بلانے والا؟ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ سنیے، آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے 21 دفعہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے 33 دفعہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے 48 دفعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے 4 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے 3 مرتبہ، اور میرے نبی، آپ کے نبی، سچے نبی، رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام 4,20,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ تیرے در کا در باہ جبریل اعظم، تیرا مدح ہر نبی و ولی ہے۔ جبریل امی علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کے دربان ہیں۔ شب معراج جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام ہی اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرماتے، پیر کا دن تھا، فرشتے یہاں سے جگا کر شاہ بہر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لائے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل فرمایا، اور پھر جبریل امی علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر معراج کی سعادت ملی۔ جبریل امی علیہ السلام نے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا ندا دی؟ اے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب غفار عز و جل کی بارگاہ پر انوار میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ فرشتے آپ کے انتظار میں صفے باندھے ہوئے ہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی کے شوق میں اٹھ کھڑے ہوئے. جبریل امی علیہ السلام نے براق پر سوار کرایا، خود بھی سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے. بے حد و بے حساب سفر طے ہوا، فرشتے بھی ساتھ ساتھ ہیں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور یوں عرض کر رہے ہیں: ایھا السید الکریم والرسول العظیم التفت بنظرک الینا وتفضل بحسن عطفک علینا. اے محترم و مکرم اور عظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم پر نظر کرم کے ساتھ توجہ التفات فرمائیے، شفقت و مہربانی فرمائیے. یہ حکایتیں اور نصیحتیں جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے، فرشتے آسمان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے. جیسے ان کی نظر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑی، سلام عرض کیا اور کہا: السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. اے اول یعنی سب سے پہلے آپ پر سلام ہو، اے آخر نبیوں میں آخر میں تشریف لانے والے آپ پر سلام ہو، اے حاشر آپ پر سلام ہو. کیونکہ تمام مخلوق کا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا، سب کے سب بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی پہنچیں گے. تو شب اسراء یعنی معراج کی شب، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں اور گناہوں سے معصوم ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، ذکر اللہ ان کی خوراک ہے، ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں نظم کیا: اسراء میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں براق جو اس سفر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی اس کا حال بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے